حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج جس سریہ کا ذکر کروں گا وہ سریہ حضرت منذر بن عمر یا سریہ بیر معاونہ کہلاتا ہے. یہ دردناک حادثہ بھی 4 ہجری میں ہوا. بعض کے نزدیک یہ سریہ رجیع سے پہلے اور بعض کے نزدیک رجیع کے بعد ہوا. یہ واقعہ بھی سریہ رجیع کی طرح دشمن کی بدعہدی اور صفاقی کا بدترین نمونہ ہے. اس سریہ کو سریہ بیر معاونہ کہا جاتا ہے. بیر معاونہ مکہ سے مدینہ جانے والے راستے پر بنو سلیم کے علاقے میں کنواں اور اسی نام کا علاقہ بھی تھا. اسی وجہ سے اس کا نام سریہ بیر معاونہ مشہور ہوا. اس سریہ کے امیر حضرت منذر بن عمر تھے، اس لیے اس کو سریہ حضرت منذر بن عمر بھی کہا جاتا ہے. اسی طرح اسے سریۃ القراء کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے. سریہ بیر معاونہ میں روانہ ہونے والے سب صحابہ نوجوان تھے. قرآن کے قاری ہونے کی وجہ سے لوگ انہیں قراء کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے. سریہ کے پس منظر کے بارے میں مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ قبائل سلیم اور غطفان یہ قبائل عرب کے وسط میں سطح مرتفع نجد پر آباد تھے اور مسلمانوں کے خلاف قریش مکہ کے ساتھ ساز باز رکھتے تھے. اور آہستہ آہستہ ان شریر قبائل کی شرارت بڑھتی جاتی تھی اور سارا سطح مرتفع نجد اسلام کی عداوت کے زہر سے مسموم ہوتا چلا جا رہا تھا. چنانچہ ان ایام میں ان کا لکھا ہے، ہم ذکر کر رہے ہیں، ایک شخص ابو برا عامری جو وسط عرب کے قبیلہ بنو عامر کا ایک رئیس تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا.
آپ نے بڑی نرمی اور شفقت کے ساتھ اس سے اسلام کی تبلیغ فرمائی. اس نے بھی بڑے بظاہر شوق اور توجہ کے ساتھ آپ کی تقریر کو سنا مگر مسلمان نہیں ہوا. البتہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ آپ میرے ساتھ اپنے چند اصحاب نجد کی طرف روانہ فرمائیں جو وہاں جا کر اہل نجد میں اسلام کی تبلیغ کریں، اور مجھے امید ہے کہ نجدی لوگ آپ کی دعوت کو رد نہیں کریں گے. آپ نے فرمایا مجھے تو اہل نجد پر اعتماد نہیں ہے. ابو برا نے کہا کہ آپ ہرگز فکر نہ کریں، میں ان کی حفاظت کا ضامن ہوتا ہوں جو لوگ آپ بھیجیں گے. چنانچہ چونکہ ابو برا ایک قبیلے کا رئیس اور صاحب اثر آدمی تھا، آپ نے اس کے اطمینان دلانے پر یقین کر لیا اور صحابہ کی ایک جماعت نجد کی طرف روانہ فرما دی. یہ تاریخ کی روایت ہے. بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ قبائل ریل اور زکوان وغیرہ جو مشہور قبیلہ بنو سلیم کی شاخ تھے، ان کے چند لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کا اظہار کر کے درخواست کی کہ ہماری قوم میں سے جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں ان کے خلاف ہماری امداد کے لیے چند آدمی روانہ کیے جائیں. اس کے یہاں یہ تشریح نہیں ہے کہ کس قسم کی امداد تھی، تبلیغی یا فوجی. بہرحال جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دستہ روانہ فرمایا. بدقسمتی سے بیر معونہ کی تفصیلات میں بخاری کی روایت میں بھی کچھ غلط واقعہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے حقیقت پوری طرح معین نہیں ہو سکتی. مگر بہرحال اس قدر یقینی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر قبائل ریل اور زکوان وغیرہ کے لوگ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے اور انہوں نے یہ درخواست کی تھی کہ چند صحابہ ان کے ساتھ بھجوائے جائیں. ان دونوں روایتوں کی مطابقت کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ ریل اور زکوان کے لوگوں کے ساتھ ابو برا عامری رئیس قبیلہ عامر بھی آیا ہو اور اس نے ان کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کی ہو. چنانچہ تاریخی روایات کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ مجھے اہل نجد کی طرف سے اطمینان نہیں ہے اور اس کا یہ جواب دینا کہ آپ کو کوئی فکر نہ کریں، میں اس کا ضامن ہوتا ہوں کہ آپ کے صحابہ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ابو برا کے ساتھ ریل اور زکوان کے لوگ بھی آئے تھے جن کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند تھے. اللہ عالم. بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صفر 4 ہجری میں منذر بن عمرو انصاری کی عمارت میں صحابہ کی ایک پارٹی روانہ فرمائی. یہ لوگ عموماً انصار میں سے تھے، تعداد میں 70 تھے، تقریباً سارے کے سارے قاری اور قرآن خواں تھے. اس بارے میں ایک مصنف لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر آن ہر گھڑی یہی تمنا دامنگیر رہتی تھی کہ اللہ کا دین ساری دنیا میں غالب ہو جائے، سب لوگ اسلام کے سائے عاطفت میں آ جائیں اور ایک اللہ کی بندگی اختیار کر لیں تاکہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں. اسی لیے آپ دین کی دعوت و تبلیغ کے فرض کو بے حد اہمیت دیتے تھے اور اس کے لیے تمام وسائل پر روئے کار لانے اور بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں فرماتے تھے. یہی وجہ ہے کہ نجد کے اوباش دہی باشندوں سے خطرہ لاحق ہونے کے باوجود آپ نے اللہ پر توکل کیا اور ابو برا کی یقین دہانی پر صحابہ کی ایک عظیم جماعت ان کی طرف روانہ فرما دی. اتنا بڑا اقدام آپ نے محض دعوت و تبلیغ کا فرض پورا کرنے اور اسلام کی نشر و اشاعت کا مقدس کام آگے بڑھانے کے لیے کیا. بہرحال امیر لشکر حضرت منذر بن عمرو بن سلیم کے ایک رہبر مختلف سلمی کے ہمراہ نکلے. جب وہ بیر معونہ پر پہنچے تو خیمے لگا لیے اور حضرت عمر بن امیہ زمری کی نگرانی میں
اپنی سواری کے جانور چرنے کے لیے چھوڑ دیے۔ ان کے ہمراہ حارث بن سما بھی تھے۔ ابن شام نے حارث کی جگہ منذر بن محمد کا نام لکھا ہے۔ اس سریہ کے تعلق میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مکتوب کا بھی ذکر ملتا ہے جو آپ نے عامر بن طفیل کے نام لکھا تھا۔ اس کی تفصیل میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت کو عامر بن طفیل کے نام ایک مکتوب گرامی میں عنایت فرمایا تھا۔ یہ ابو برا عامر بن مالک کا بھتیجا اور بنو عامر کے سرداروں میں سے ایک متکبر اور مغرور سردار تھا۔ اس کا ماجرا یہ تھا کہ یہ شخص اپنے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی حقانیت اور صداقت کا معترف تھا، اور یہ حقیقت اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ عنقریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے جزیرہ نما عرب پر غلبہ اور اقتدار حاصل ہو جائے گا، لیکن دریں اثنا خود اپنی حکمرانی کے خواب دیکھنے لگا۔ اس کے ذہن میں شیطانی سوچ انگڑائیاں لینے لگی کہ کیوں نہ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پہلے ہی سے کوئی سودے بازی کر لوں۔ چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں آپ کو اختیار دیتا ہوں کہ آبادیہ نشینوں پر آپ کی اور شہر کے رہنے والوں پر میری حکومت ہو، یا آپ کے بعد میں آپ کا خلیفہ اور جانشین بنوں، یا میں غطفان کے 1000 سرخ و زرد گھوڑوں اور 1000 اونٹنیوں کے جتھے کے ساتھ آپ سے لڑوں گا۔ 3 شرطیں اس نے پیش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن طفیل کے یہ جاہلانہ مطالبے مسترد کر دیے، کوئی بات نہیں مانی، وہ نامراد ہو کر لوٹ گیا۔ سریہ بیر معونہ کے موقع کی مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ اسے دین کی دعوت دی جائے، چنانچہ آپ نے خاص طور پر اس کے نام ایک مکتوب گرامی صحابہ کے ہاتھ روانہ فرمایا۔ امیر لشکر حضرت منذر بن عمر نے حضرت حرام بن ملحان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب دے کر قبیلہ بنو عامر کے سردار عامر بن طفیل کی طرف بھیجا۔ حضرت حرام بن ملحان کے اس خط جانے کی تفصیل میں لکھا ہے کہ حضرت حرام بن ملحان نے اپنے ساتھ 2 اور ساتھیوں کو لیا، جن میں سے ایک صحابی ایک ٹانگ سے معذور تھے، ان کا نام کعب بن زید تھا، جبکہ دوسرے ساتھی کے نام کے بارے میں اکثر سیرتنگار خاموش ہیں۔ البتہ بخاری کی ایک شرح فتح الباری نے زیر باب غزوۃ الرجی میں اس واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے دوسرے ساتھی کا نام منذر بن محمد بیان کیا ہے۔ بہرحال یہ تینوں افراد چل پڑے۔ حضرت حرام نے اپنے دونوں ساتھیوں کو پہلے ہی بتا رکھا تھا کہ تم میرے قریب ہی رہنا، میں ان کے پاس جاتا ہوں، اگر انہوں نے مجھے امان دے دی تو ٹھیک ہے، اور اگر مجھے قتل کر دیا گیا تو آپ دونوں اپنے ساتھیوں کے پاس واپس چلے جانا۔ اس کے بعد وہ خود بے دھڑک اللہ کے دشمن عامر بن طفیل کے پاس چلے گئے۔ وہ بنو عامر کے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ حرام نے ان سب کو مخاطب کر کے کہا، کیا تم مجھے اس امر پر امان دیتے ہو کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکتوب گرامی پہنچا دوں؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہم آپ کو امان دیتے ہیں۔ حرام نے ان سے گفتگو کرنے لگے۔ موسیٰ بن عقبہ کی روایت میں ہے کہ حرام ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط پڑھنے لگے۔ تاریخ طبری میں ہے کہ حرام نے ان لوگوں سے خطاب فرماتے ہوئے کہا، اے بیر معونہ والو، میں تمہارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرستادہ بن کر آیا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ ابھی حرام کی یہ مبارک گفتگو جاری ہی تھی کہ وہاں موجود لوگوں نے اپنے خوب سے باطن کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اپنے ایک آدمی کو اشارہ کر دیا
وہ فوراً حرام کی پشت کی طرف جا پہنچا اور ان پر نیزے کا وار کیا جو ان کے جسم کے آر پار ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حرام خط لے کر عامر بن طفیل کے پاس گئے تو اس ظالم نے خط دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا اور ان پر حملہ کر کے انہیں شہید کر ڈالا۔ بہرحال جب حضرت حرام کے آنے میں دیر ہوئی تو مسلمان ان کے پیچھے آئے۔ کچھ دور جا کر ان کا سامنا اس چچے سے ہوا جو حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو گھیر لیا۔ دشمن تعداد میں بھی زیادہ تھے۔ جنگ ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب شہید کر دیے گئے۔ اس سریہ میں حضرت عامر بن فہیرہ کی شہادت کا ذکر یوں ملتا ہے، یہ حضرت ابوبکر کے آزاد کردہ غلام تھے۔ ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے ساتھ ہجرت مدینہ میں شامل تھے۔ یہ بھی بیر معونہ کے وقت میں شہید ہوئے تھے۔ جب وہ لوگ بیر معونہ میں قتل کیے گئے اور حضرت عمر بن امیہ زمری قید کیے گئے تو عامر بن طفیل نے ان سے پوچھا یہ کون ہے، اور اس نے ایک مقتول کی طرف اشارہ کیا تو عمر بن امیہ نے جواب دیا یہ عامر بن فہیرہ ہیں۔ عامر بن طفیل نے کہا کہ میں نے عامر بن فہیرہ کو دیکھا کہ وہ قتل کیے جانے کے بعد آسمان کی طرف اٹھائے گئے۔ اس نے تب یہ نظارہ دیکھا، یہاں تک کہ میں اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ آسمان ان کے اور زمین کے درمیان ہے۔ پھر وہ زمین پر اتارے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خبر پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کیے جانے کی خبر صحابہ کو دی اور فرمایا تمہارے ساتھی شہید ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اپنے رب سے دعا کی ہے کہ اے ہمارے رب، ہمارے متعلق ہمارے بھائیوں کو بتا کہ ہم تجھ سے خوش ہو گئے اور تو ہم سے خوش ہو گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق بتا دیا۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ حضرت عامر بن فہیرہ کو کس نے شہید کیا اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کو عامر بن طفیل نے شہید کیا، جبکہ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو جبار بن سلمہ نے شہید کیا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ حضرت عامر بن فہیرہ کی شہادت کے واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اسلام نے تلوار کے زور سے فتح نہیں پائی، بلکہ اسلام نے اس اعلیٰ تعلیم کے ذریعے سے فتح پائی ہے جو دلوں میں اتر جاتی ہے اور اخلاق میں ایک اعلیٰ درجہ کا تغیر پیدا کر دیتی تھی۔ ایک صحابی کہتے ہیں میرے مسلمان ہونے کی وجہ محض یہ ہوئی کہ میں اس قوم میں مہمان ٹھہرا ہوا تھا جس نے غداری کرتے ہوئے مسلمانوں کے 70 قاری شہید کر دیے تھے۔ جب انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا تو کچھ تو اونچے ٹیلے پر چڑھ گئے اور کچھ ان کے مقابلے میں کھڑے رہے، کیونکہ دشمن بہت بڑی تعداد میں تھا اور مسلمان بہت تھوڑے تھے اور وہ بھی نہتے اور بے سر و سامان، اس لیے انہوں نے ایک ایک کر کے تمام مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ آخر میں صرف ایک صحابی رہ گئے جو ہجرت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ ان کا نام عامر بن فہیرہ تھا۔ بہت سے لوگوں نے مل کر ان کو پکڑ لیا اور ایک شخص نے زور سے نیزہ ان کے سینے میں مارا۔ نیزے کا لگنا تھا کہ ان کی زبان سے بے اختیار یہ فکرہ نکلا کہ فزت و رب الکعبہ، کہ کعبہ کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جب میں نے، بیان کرنے والا لکھتا ہے جس نے جو مسلمان نہیں تھے اس وقت، کہ جب میں نے ان کی زبان سے یہ فکرہ سنا تو میں حیران ہوا اور میں نے کہا یہ شخص اپنے رشتہ داروں سے دور، اپنے بیوی بچوں سے دور، اتنی بڑی مصیبت میں مبتلا ہوا اور نیزہ اس کے سینے میں مارا گیا، مگر اس نے مرتے ہوئے اگر کچھ کہا تو صرف یہ کہ کعبہ کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کیا یہ شخص پاگل تو نہیں؟ چنانچہ کہنے لگا کہ میں نے بعض اور لوگوں سے پوچھا یہ کیا بات ہے اور اس کے منہ سے ایسا فکرہ کیوں نکلا؟ انہوں نے کہا تم نہیں جانتے، یہ مسلمان لوگ واقعہ میں پاگل ہیں،
جب یہ خدا تعالیٰ کی راہ میں مرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور انہوں نے کامیابی حاصل کر لی۔ کہتا ہے کہ میری طبیعت پہ اس کا اتنا اثر ہوا کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ان لوگوں کا مرکز جا کر دیکھوں گا اور خود ان لوگوں کے مذہب کا مطالعہ کروں گا۔ چنانچہ کہنے لگا کہ میں مدینہ آ پہنچا اور مسلمان ہو گیا تعلیم سن کے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس واقعہ کا کہ ایک شخص نے سینے میں نیزہ مارا جاتا ہے اور وہ وطن سے کوسوں دور ہے، اس کا کوئی عزیز اور رشتہ دار اس کے پاس نہیں ہے، اور اس کی زبان سے یہ نکلتا ہے کہ فزت و رب الکعبہ، اس کی طبیعت پر اتنا اثر تھا کہ جب وہ یہ واقعہ سنایا کرتا تھا اور فزت و رب الکعبہ کے الفاظ پر پہنچتا تھا تو اس واقعہ کی ہیبت کی وجہ سے یکدم اس کا جسم کانپنے لگ جاتا تھا اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے تھے۔ اور اسلام اپنی خوبیوں کی وجہ سے پھیلایا، آپ نے فرمایا زور سے نہیں پھیلا۔ حضرت عامر بن فہرہ کی شہادت کے وقت ان کے منہ سے جو الفاظ نکلے ہیں ان میں فزت و رب الکعبہ اور فزت واللہ دونوں الفاظ ملتے ہیں، دونوں روایتیں ہیں، اور یہ الفاظ اور صحابہ کے منہ سے بھی نکلے تھے۔ چنانچہ اس بارے میں حضرت مسلم موعود نے ذکر بھی فرمایا ہے اور فرماتے ہیں کہ ہمیں تاریخ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ جنگوں میں اس طرح جاتے تھے، ان کو یوں معلوم ہوتا تھا کہ جنگ میں شہید ہونا ان کے لیے عین راحت اور خوشی کا موجب ہے، اور اگر ان کو لڑائی میں کوئی دکھ پہنچتا تھا تو اس کو دکھ نہیں سمجھتے تھے بلکہ سکھ خیال کرتے تھے۔ چنانچہ صحابہ کے کثرت کے ساتھ اس قسم کے واقعات تاریخوں میں ملتے ہیں کہ انہوں نے خدا کی راہ میں مارے جانے کو ہی اپنے لیے عین راحت محسوس کیا۔ مثلاً وہ حفاظ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسط عرب کے ایک قبیلے کی طرف تبلیغ کے لیے بھیجے تھے، ان میں سے حرام بن ملحان اسلام کا پیغام لے کر قبیلہ عامر کے رئیس عامر بن طفیل کے پاس گئے اور باقی صحابہ پیچھے رہے۔ شروع میں تو عامر بن طفیل اور اس کے ساتھیوں نے منافقانہ طور پر ان کی آؤ بھگت کی، لیکن جب وہ مطمئن ہو کر بیٹھ گئے اور تبلیغ کرنے لگے تو ان میں سے بعض شریروں نے ایک خبیث کو اشارہ کیا اور اس نے اشارہ پاتے ہی حرام بن ملحان پر پیچھے سے نیزہ کا وار کیا اور وہ گر گئے۔ گرتے وقت ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ اللہ اکبر، فزت و رب الکعبہ، یعنی مجھے کعبہ کے رب کی قسم، میں نجات پا گیا۔ پھر ان شریروں نے باقی صحابہ کا محاصرہ کیا اور ان پر حملہ آور ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہرہ جو ہجرت کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان کے متعلق ذکر آتا ہے، بلکہ خود ان کا قاتل جو بعد میں مسلمان ہو گیا تھا وہ اپنے مسلمان ہونے کی وجہ ہی بیان کرتا ہے کہ جب میں نے عامر بن فہرہ کو شہید کیا تو ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا فزت واللہ، یعنی خدا کی قسم میں تو اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ یہ واقعات بتاتے ہیں کہ صحابہ کے لیے موت بجائے رنج کے خوشی کا موجب ہوتی تھی۔ حضرت عامر بن فہرہ کو شہید کرنے والے جبار بن سلمہ جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے بیان کرتے ہیں کہ جس چیز نے مجھے اسلام کی طرف کھینچا وہ یہ ہے کہ میں نے بیر معونہ کے دن عامر بن فہرہ کو دونوں کندھوں کے درمیان تاک کر نیزہ مارا اور میں نے نیزے کی انی ان کے سینے سے پار ہوتے دیکھی۔ پھر بعد میں نے انہیں یہ کہتے سنا فزت واللہ، کہ اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ الفاظ میرے کانوں سے اتر کر میرے دل میں اتر گئے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر ان الفاظ کا کیا مطلب ہوگا، بھلا انہیں کون سی کامیابی ملی؟ میں نے تو انہیں قتل کیا۔ میں اسی شش و پنج میں ایک مسلمان شخص ضحاک بن سفیان کلابی کے پاس گیا، انہیں سارا واقعہ سنایا اور ان الفاظ کا مطلب پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کامیابی سے مراد جنت کو پا لینا ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا کہ واقعی اللہ کی قسم وہ کامیاب ہو گئے، اور ساتھ ہی انہوں نے مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس سریے کے بارے میں بیر معونہ کے بارے میں جب شیعہ صاحب لکھتے ہیں
کہ جب یہ لوگ اس مقام پر پہنچے جو کنویں کی وجہ سے بئر معونہ کے نام سے مشہور تھا، تو ان میں سے ایک شخص حرام بن ملحان جو انس بن مالک کے ماموں تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعوت اسلام کو پیغام لے کر قبیلہ عامر کے رئیس اور ابو براء عامری کے بھتیجے عامر بن طفیل کے پاس آگے گئے اور باقی صحابہ پیچھے رہے۔ جب حرام بن ملحان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کے طور پر عامر بن طفیل اور اس کے ساتھیوں کے پاس پہنچے تو انہوں نے شروع میں تو منافقانہ طور پر آؤ بھگت کی، لیکن جب وہ مطمئن ہو کر بیٹھ گئے، یعنی کہ عامر بن ملحان مطمئن ہو گئے اور اسلام کی تبلیغ کرنے لگ گئے، حرام بن ملحان جب مطمئن ہو گئے اور اسلام کی تبلیغ کرنے لگے تو ان میں سے بعض شریروں نے کسی آدمی کو اشارہ کر کے اس بے گناہ ایلچی کو پیچھے کی طرف سے نیزہ کا وار کر کے وہیں ڈھیر کر دی۔ اس وقت حرام بن ملحان کی زبان پر یہ الفاظ تھے، اللہ اکبر، فزت ورب الکعبہ، یعنی اللہ اکبر، کعبہ کے رب کی قسم، میں تو اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ عامر بن طفیل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایلچی کے قتل پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد اپنے قبیلہ بنو عامر کے لوگوں کو اکسایا کہ وہ مسلمانوں کی بقیہ جماعت پر حملہ آور ہو جائیں، مگر انہوں نے اس بات سے انکار کیا اور کہا کہ ہم ابو براء کے ذمہ داری کے ہوتے ہوئے مسلمانوں پر حملہ نہیں کریں گے۔ اس پر عامر نے قبیلہ سلیم میں سے بنو ریل اور ذکوان اور اسیہ وغیرہ کو، وہی جو بخاری کی روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد بن کر آئے تھے، انہیں اپنے ساتھ لیا اور یہ سب لوگ مسلمانوں کی اس قلیل اور بے بس جماعت پر حملہ آور ہو گئے۔ مسلمانوں نے جب ان وحشی درندوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو ان سے کہا کہ ہمیں تم سے کوئی تعارض نہیں، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک کام کے لیے آئے ہیں اور ہم تم سے لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ مگر انہوں نے ایک نہ سنی اور سب کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا۔ ظالموں کو یہی وتیرہ رہا ہے ہمیشہ۔ بئر معونہ کے شہداء کے بارے میں لکھا ہے کہ اہل مغازی کا اتفاق ہے کہ سریہ میں حضرت عمر بن امیہ زمری اور کعبہ بن زید کے علاوہ باقی سارے صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا تھا۔ حضرت کعب بن زید بئر معونہ کے دن زخمی ہوئے اور خندق کے دن فوت ہوئے، اور حضرت عمر بن امیہ عہد معاویہ میں فوت ہوئے۔ اس سریہ میں شامل ہونے والے تمام صحابہ کرام کے اسماء سیرت و تاریخ کی کتب میں درج نہیں ہیں، تاہم انہوں نے 29 کے قریب شہید ہونے والے صحابہ کرام کے اسماء درج کیے ہیں۔ جو اشاعت ہوگی تو اس وقت وہاں چھپ جائیں گے، اس وقت میں نہیں لیتا یہ نام، 29 نام ہے، لمبی فہرست ہے۔ بہرحال زندہ بچنے جانے والے صحابہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اس سریہ میں شامل ہونے والے صحابہ میں سے 2 افراد حضرت عمر بن امیہ زمری اور حضرت منذر بن محمد، بعض سیرت نگاروں کے نزدیک منذر کے بجائے حارث بن سما تھا، اس وقت اونٹوں وغیرہ کو چرانے کے لیے اپنی جماعت سے الگ ہو کر ادھر ادھر گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے دور سے اپنے ڈیرے کی طرف نظر ڈالی تو کیا دیکھتے ہیں کہ پرندوں کے جھنڈ ہوا میں اٹھتے پھر رہے ہیں۔ وہ ان صحرائی اشاروں کو خوب سمجھتے تھے، فوراً تاڑ گئے کہ لڑائی ہوئی ہے۔ واپس آئے، ظالم کفار کے کشت و خون کا کارنامہ آنکھوں کے سامنے تھا۔ دور سے یہ نظارہ دیکھ کر انہوں نے فوراً آپس میں مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک نے کہا کہ ہمیں یہاں سے فوراً بھاگ نکلنا چاہیے اور مدینہ میں پہنچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینی چاہیے، مگر دوسرے نے اس رائے کو قبول نہ کیا اور کہا میں تو اس جگہ سے بھاگ کر نہیں جاؤں گا جہاں ہمارا امیر منذر بن عمر شہید ہوا ہے۔ چنانچہ وہ آگے بڑھا اور بڑھ کر وہاں لڑا اور شہید ہوا۔ سیر ختم نبیین کا یہ حوالہ ہے۔ حضرت عمر بن امیہ زمری کے علاوہ ایک اور شخص بھی زندہ بچا جو پاؤں سے لنگڑا تھا۔ اس صحابی کا نام کعب بن زید تھا۔
بعض روایات سے پتہ لگتا ہے کہ کفار نے ان پر بھی حملہ کیا تھا. یہ حضرت حرام بن ملحان کے ساتھ تھے جس سے وہ شدید زخمی ہوئے اور کفار نے انہیں مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا. حالانکہ شدید زخمی ہونے کے باوجود ان میں زندگی کی رمق باقی تھی. انہیں شہداء کی لاشوں کے درمیان میں سے اٹھا لیا گیا. اس کے بعد وہ زندہ رہے. بالآخر انہیں غزوہ خندق میں شہادت نصیب ہوئی. حضرت عمر بن امیہ کے گرفتار ہونے کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت عمر بن امیہ گرفتار ہو گئے اور مخالفین کے پوچھنے پر حضرت عمر نے بتلایا کہ میں قبیلہ بنو مضر سے ہوں. اس پر عامر بن طفیل نے عمر کو پکڑا اور ان کی پیشانی کے بال کاٹ دیے. پھر انہیں اپنی ماں کی طرف سے آزاد کر دیا جس نے ایک غلام کو آزاد کرنے کی منت مان رکھی تھی. عرب جب کسی کو قیدی بناتے اور بعد میں اسے آزاد کرنے اور اس کے ساتھ احسان کرنے کا ارادہ کرتے تو اس کے پیشانی کے بال کاٹ دیتے تھے. اس کے بعد عمر بن امیہ وہاں سے روانہ ہوئے یہاں تک کہ ایک سائے دار جگہ پر پہنچ کر بیٹھ گئے. اسی وقت 2 آدمی وہاں اور آئے اور حضرت عمر کے پاس آ کر بیٹھ گئے. عمر نے ان دونوں سے ان کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم بنو عامر سے ہیں. ایک روایت کے مطابق انہوں نے خود کو بنو سلیم کو بتایا. ان دونوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا جس کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امان دے رکھی تھی. مگر عمر بن امیہ کو اس معاہدے کا پتہ نہیں تھا. عمر ان دونوں کے سونے کا انتظار کرنے لگے. جب انہیں نیند آ گئی تو عمر نے ان دونوں کو قتل کر دیا. ان کے ذہن میں اس وقت صرف یہ خیال تھا کہ انہوں نے ان کے ذریعے بنو عامر سے صحابہ کا بدلہ لے لیا. اس کے بعد جب عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ کو اس واقعے کی اطلاع دی اور ان دونوں آدمیوں کو قتل کرنے کی خبر بھی سنائی تو آپ نے فرمایا تم نے 2 ایسے آدمیوں کو قتل کیا ہے جن کی ہمیں دیت ادا کرنی ہوگی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دیت ادا فرمائی. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے قتل کے واقعے متعلق فرمایا یہ ابو برا کی حرکت ہے. میں اسی وجہ سے ناپسند کر رہا تھا کہ میں صحابہ کو اس کے ہمراہ بھیجوں اور مجھے خدشہ لاحق تھا کہ کہیں یہ قبائل صحابہ کو نقصان نہ پہنچائیں. جب ابو برا کو معلوم ہوا کہ اس کے بھتیجے عامر بن طفیل نے اس کی پناہ اور امان کو توڑ دیا تھا تو اس کو بہت صدمہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اس کی وجہ سے جو انجام ہوا اس سے اسے صدمہ ہوا. چنانچہ ابو برا کے بیٹے ربیعہ نے عامر بن طفیل پر حملہ کیا جو اس کا چچا بھائی تھا. ربیعہ نے عامر کو نیزہ مارا جو اس کی ران میں لگا اور اپنے گھوڑے سے گر پڑا. عامر نے چلا کر کہا اگر میں مر گیا تو میرا خون ابو برا پر ہوگا اور اگر میں زندہ رہا تو میں اپنے معاملہ خود دیکھوں گا. تاہم عامر بن طفیل اس حملے کے بعد زندہ رہا. اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہنچی اور اسے تعاون کی بیماری لاحق ہو گئی جس کی وجہ سے وہ حالت کفر میں مر گیا. بہرحال ابو برا بھی اس میں شریک ہے. شروع میں ان کو چاہیے تھا کہ آتا اور روکتا لوگوں کو. جہاں تک ابو برا یعنی عامر بن مالک کا تعلق ہے اس کے بارے میں دونوں طرح کے اقوال ملتے ہیں. بعض علماء نے اسے صحابہ میں شمار کیا ہے جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ ابو برا عامر بن مالک قبیلہ بنو بکر اور بنو جعفر کے 25 افراد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن مالک اور ضحاک بن سفیان کے لابی کو بنو بکر اور بنو جعفر پر عامل مقرر کر دیا. یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ یہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا جبکہ دوسرے قول کے مطابق ابو برا مسلمان نہیں ہوا تھا. اور یہ دونوں طرح کی ہیں. مرزا بشیر احمد صاحب فرماتے ہیں اس بارے میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو واقعہ رجی اور واقعہ بئر معونہ کی اطلاع قریباً ایک ہی وقت میں ملی اور آپ کو اس کا سخت صدمہ ہوا. حتیٰ کہ روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ ایسا صدمہ نہ اس سے پہلے آپ کو کبھی ہوا تھا اور نہ بعد میں کبھی ہوا. واقعی قریباً 80 صحابیوں کا اس طرح دھوکے کے ساتھ اچانک مارا جانا اور صحابی بھی وہ جو اکثر حفاظ قرآن میں سے تھے
اور ایک غریب بے نفس طبقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ عرب کے وحشیانہ رسم و رواج کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ خبر گویا 80 بیٹوں کی وفات کی خبر کے مترادف تھی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، کیونکہ ایک روحانی انسان کے لیے روحانی رشتہ یقیناً اس سے بہت زیادہ عزیز ہو جاتا ہے جتنا کہ ایک دنیا دار شخص کو دنیاوی رشتہ عزیز ہوتا ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حادثات کا صدمہ ہوا، مگر اسلام میں بہر صورت صبر کا حکم ہے۔ آپ نے یہ خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پھر یہ الفاظ فرماتے ہوئے خاموش ہو گئے کہ یہ ابو برا کے کام کا نتیجہ ہے، ورنہ میں تو ان لوگوں کے بھجوانے کو پسند نہیں کرتا تھا اور اہل نجد کی طرف سے ڈرتا تھا۔ واقعات بیر معونہ اور رجیع سے قبائل عرب کے اس انتہائی درجے کے بغض اور عداوت کا پتہ چلتا ہے جو وہ اسلام اور متبعین اسلام کے متعلق اپنے دلوں میں رکھتے تھے، حتیٰ کہ ان لوگوں کو اسلام کے خلاف ذلیل ترین قسم کے جھوٹ اور دغا اور فریب سے بھی کوئی پرہیز نہیں تھا، اور مسلمان باوجود اپنے کمال ہوشیاری اور بیدار مغزی کے بھی بعض اوقات اپنے مومنانہ حسن زنی میں ان کے دام کا شکار ہو جاتے تھے۔ حفاظ قرآن، نماز گزار، تہجد خان، مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اللہ کا نام لینے والے، اور پھر غریب مفلس فاقوں کے مارے ہوئے وہ لوگ تھے جن کو ان ظالموں نے دین سیکھنے کے بہانے سے اپنے وطن میں بلایا، اور پھر جب مہمان کی حیثیت میں وہ ان کے وطن میں پہنچے تو ان کو نہایت بے رحمی کے ساتھ تہہ تہہ کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان واقعات کا جتنا بھی صدمہ ہوتا کم تھا، مگر اس وقت آپ نے رجیع اور بیر معونہ کے خونی قاتلوں کے خلاف کوئی جنگی کارروائی نہیں فرمائی۔ واقع رجیع اور واقع بیر معونہ کے بعد آن صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ تک آپ نے نماز میں قنوت فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق رجیع کے واقعہ اور بیر معونہ کے ثانیہ کی المناک خبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں ملی تھی۔ ان دونوں واقعات میں صحابہ کرام کو دھوکے اور غداری سے قتل کیا گیا تھا۔ رجیع میں صرف 10 صحابہ تھے، جبکہ سریہ بیر معونہ میں 70 صحابہ تھے، جن میں سے صرف 2 باقی زندہ رہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیر معونہ کے واقعے پر اس قدر گہرا رنج اور ملال لاحق ہوا کہ اس کا اندازہ اس روایت سے لگایا جا سکتا ہے جس میں حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات پر اتنا قلق اور ہوا ہو جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہدائے بیر معونہ پر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینہ بھر نماز فجر میں قنوت فرمایا، جس میں ریل، ذکوان اور بنو الیان پر لعنت کرتے رہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریل اور ذکوان قبیلوں پر 1 ماہ تک بد دعا کی۔ صحیح مسلم میں دعا کے الفاظ اس طرح درج ہیں کہ اے اللہ، بنو الیان، ریل، ذکوان پر لعنت بھیج، اور اسیہ پر جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ غفار قبیلے کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اور اسلم قبیلے کو اللہ سلامت رکھے۔ تبشیر احمد صاحب رجیع اور بیر معونہ کے ثانیہ کی خبروں کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملنے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، اس خبر کے آنے کی تاریخ سے لے کر برابر 30 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح کی نماز کے قیام میں نہایت گریہ وزاری کے ساتھ قبائل ریل اور ذکوان اور اسیہ اور بنو الیان کا نام لے لے کر خدا تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی کہ اے میرے آقا، تو ہماری حالت پر رحم فرما اور دشمنان اسلام کے ہاتھ کرو جو تیرے دین کو مٹانے کے لیے اس بے رحمی اور سنگدلی سے بے گناہ مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں۔ یہ بیر معونہ کے واقعہ ہے سریہ کا۔ جیسا کہ میں ہمیشہ تحریک کرتا ہوں، مظلوموں کے لیے، فلسطین کے مظلوموں کے لیے دعائیں جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کی پکڑ کے جلد سامان پیدا فرمائے۔ معصوموں کو بھی اسی طرح قتل کیا جا رہا ہے جس طرح ان لوگوں کو قتل کیا گیا صحابہ کو۔
اور دھوکے سے کبھی ایک جگہ بھیجا جاتا ہے، کبھی دوسری جگہ، پھر وہاں بمباری کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ دنیا کی عمومی حالت کے لیے بھی دعا کریں، بڑی تیزی سے تباہی کی طرف جا رہی ہے دنیا، اور جنگ کے آثار بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ احمدیوں کو جنگ کے بد اثرات سے اور اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ پاکستانی احمدیوں کے لیے بھی خاص طور پہ دعا کریں، آج کل پھر ان کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ظالموں سے ان کو بھی نجات دلے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔